الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وقال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل قدر واجب الاحترام علمی عملی اصلاحی میدان میں سرگرم رہنے والے، فکر مندی سے کام کرنے والے، قوم کی بیرا روی اور گمراہی کو قریب سے دیکھ کر اس کے لیے درد دل کے ساتھ محنت کے میدان میں سرگرم رہنے والے علماء اکرام، ائمہ اعظام، آپ حضرات کی خدمت میں اس اہم نشست کی مناسبت سے جو باتیں عرض کرنی ہیں، پہلی بات تو مجھے خود اس بات کا اعتراف ہے کہ علماء اکرام کے سامنے کچھ باتیں بولنا یہ خود ایک طرح کا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ بہت سے تکلفات اور حجابات مانے رہتے ہیں، چونکہ مخاطبین میں اور سامعین میں ہم سے زیادہ علم والے، ہم سے زیادہ تقویٰ طہارت والے ہیں، ہم سے زیادہ فکر مندی رکھنے والے ہیں، اللہ والوں کی صحبت، بزرگان دین سے تعلق اور امت کی گمراہی کو قریب سے دیکھنے والے احباب بھی ہیں، تجربے کار بھی ہیں۔ ایک نظام ہے جس کے تحت سننا سنانا ہوتا ہے، اپنے ہی بڑوں کی باتیں ہیں جو سنی یا پڑھی ہوتی ہیں، وہ درس جو پڑھا یا سنا گیا ہے دوبارہ اس نیت سے سنایا جاتا ہے تاکہ ہم سب کے لیے وہ تذکیر ہو جائے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کا مصداق بن جائے۔ آدمی خدا سے کیا ہوا وعدہ بھول جاتا ہے تو انسانوں سے کیے ہوئے وعدے کو بدرجہ اولا بھلا دے گا۔ الستُ بربکم کے وعدے کو بھلا کر ہم جی رہے ہیں تو پھر اپنی ذمہ داریوں کو بھول کر جینا یہ تو عام بات ہے۔ تذکیر اسی لیے رکھی گئی، نماز کی یاد دہانی 5 مرتبہ کی جاتی ہے، پھر بھی بے نمازیوں کی کثرت موجود ہے۔ فکر آخرت کی خاطر جنازے اٹھانے والے خود ہنستے ہوئے جنازے اٹھاتے ہیں، قبرستانوں میں جوک بناتے ہیں، لطیفے بناتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کا دل بہت سخت ہو چکا ہے، وہ فکر آخرت کو بہت بھول چکا ہے، مادیت کا غلبہ اس کی روحانیت پر بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر کچھ باتیں اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرنے کی نیت سے نوٹ کر کے آج اس واسطے لایا ہے تاکہ امانت داری سے بات پیش کی جا سکے۔ ذمہ داری سے کوئی بات بولی جاتی ہے تو اسے ذمہ داری سے سننے کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے غیر ذمہ دار افراد ہی پیدا ہوتے ہیں، ذمہ دارانہ گفتگو سے ذمہ دار افراد تیار ہوتے ہیں۔ اپنی بات کا میں ذمہ دار ہوں تو اپنے عمل کا بھی میں ذمہ دار ہوں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ آخرت کا گھر، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ، ہم ان کے لیے بناتے ہیں، لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، جو دنیاوی زندگی میں بڑھوتری نہیں چاہتے ہیں اور فساد نہیں مچاتے ہیں۔ ہمیں اس آیت میں بہت بڑی نصیحت ہے، ہم سب کی منزل آخرت ہے،
اور ہم ایک سفر سے گزر رہے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے رکاوٹ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کبر، دوسرا ہے فسادی سوچ اور عمل۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو یہاں پر ذکر فرمایا، لا یریدون علوا فی الارض، وہ زمین میں بڑھوتری، کبر، میں پنا، خودی میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہیں تلنگانہ کے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، ایک موقع سے فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا کے تحت میں انبیاء جو خطاب فرمایا کرتے تھے، اس اجر سے تنخواہ ہی مراد نہیں ہے، پیسہ ہی مراد نہیں ہے، دولت ہی مراد نہیں ہے۔ اجر بعض مرتبہ عہدے کی شکل میں بھی ہوتا ہے، اجر بعض مرتبہ کرسی کی شکل میں بھی ہوتا ہے، اجر بعض مرتبہ حب جاہ کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ پیسہ نہیں چاہیے لیکن نام چاہیے، تنخواہ لیے بغیر خدمت کروں گا لیکن شہرت چاہیے، مشاہرہ لیے بغیر کام کروں گا، نام اسے فی سبیل اللہ کا دوں گا، لیکن لوگوں کے دلوں میں مقام مرتبہ چاہیے، تو یہ بھی لا اسألکم علیہ اجرا کے خلاف ہی ہے، یہ فی سبیل اللہ کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اور فسادی ذہن بھی نہ ہو، فسادی عمل بھی نہ ہو، یہ مزاج نبوت کے خلاف ہے۔ کام بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، بنے کام کو بگاڑنے کے لیے بھیجا نہیں گیا ہے۔ ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں ان سارے بزرگوں کو اس زمانے کے لوگوں نے اپنا بڑا تسلیم کیا تھا، کیونکہ ان سب میں مشترکہ اور نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ ان تمام بزرگوں کو ذمہ داریوں کا غم ستاتا تھا، ضرورتوں کا غم نہیں ستاتا تھا۔ ذمہ داریوں کا غم پریشان کرتا تھا، ضرورتوں کے غم پریشان نہیں کرتے تھے۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں حدیث مکمل کر دوں، دعا مانگا کر رہے ہیں حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سیرت النبی کی تکمیل سے پہلے موت نہ دینا۔ میری خواہش ہے کہ میری آخری تصنیف سیرت رسول پر ہو، وفات کا وقت آ گیا، سیرت مکمل نہیں ہوئی، اپنے شاگرد رشید مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، سکرات کے حالت میں وعدہ لیا، وصیت فرمائی، وعدہ کرو کہ میری موت کے بعد میری تصنیف مکمل کرو گے۔ یہ اکابر موت سے پہلے یہ وصیتیں نہیں کرتے تھے کہ وعدہ کرو میرے جانے کے بعد میری اولاد کو سنبھال لو گے، میرے مدرسے کو سنبھال لو گے، میرے خاندان کو سنبھال لو گے، میرے جانے کے بعد میری تصنیف کو سنبھال لینا، میری تحریر کو سنبھال لینا۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگا کرتے تھے، سوانے میں لکھا ہے، اللہ ہدایت القرآن کی تکمیل سے پہلے موت نہ دینا۔ ماضی قریب میں گزرے ہیں، ہم سب تقریباً ان کے شاگرد ہیں۔ ان بزرگوں کا مقصد کیا تھا زندگی گزارنے کا؟ مطمح نظر کیا تھا؟ منزل کیا تھی؟ منزل اگر میری یہ ہے کہ جیسے ایک میکینک پورے کپڑے گندے کر کے، ہاتھ گندے کر کے، چہرہ گندا کر کے، اس کا منشا بھی ہے ذاتی مکان بن جانا، اچھی گاڑی مل جانا، اچھا موبائل ہو جانا، اچھا اسٹیٹس مینٹین کرنا۔ وہ پوری گندگی کے ساتھ ذاتی مکان کو مقصود بنایا، اچھی گاڑی کو مقصود بنایا، اچھے موبائل کو مقصود بنایا، میں سفید کپڑوں میں بغیر داغ دھبے کے اسی کو مقصود بنایا۔ وہ داغدار رہ کے بھی مقصود میں بے داغ رہ کے بھی مقصود میں مشترک ہوں۔ دونوں کا مقصود الگ الگ نہیں ہے، مقصود دونوں کا ایک ہی ہے۔ میں بزرگ بن گیا، وہ عام جاہل بن گیا، جبکہ دونوں کی محنت کے میدان کی نیت ذاتی مکان ہے، چند اینٹ اور گارے مٹی ہیں۔ قصص القرآن لکھنے والے مولانا حفظ الرحمن سہواری رحمۃ اللہ علیہ 2 مرتبہ پارلیمنٹ آف ممبر رہ چکے ہیں،
جنازہ اٹھا تو کرائے کے مکان سے اٹھا۔ پارلیمنٹ آف ممبر رہنے والے کو کیا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی قرآن پر لگائی، خدمت قوم پر لگائی، چلے گئے، آج بھی زندہ ہیں دلوں میں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو قوم کے لیے جیتا ہے قوم اس کے لیے مرنے تیار ہو جاتی ہے، جو خود کے لیے جیتا ہے وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ قوم اس کے رونے پر، اس کے مرنے پر آنسو نہیں بہاتی، اس کے مرنے پر افسوس نہیں کرتی۔ موت العالمی، موت العالمی، یہ ہر عالم کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ جس کی پوری زندگی خود اس کا پریوار ہو، اس کا خاندان ہو، اس کے نفسیات ہوں، اس کی خواہشات ہوں، اس کی موت سے خود اس کے خاندان کو فرق نہ پڑے تو عالم کو کیا فرق پڑے گا کہ اسے کہا جائے کہ موت العالم، موت العالمی۔ دوسری آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ عمل قبول کرنے کے لیے بھی شرط رکھی ہے تقوی کی۔ متقی اور پرہیزگار کے عمل کو اللہ بہر صورت قبول کر لیتے ہیں، عمل چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، کمیت نہیں دیکھی گئی ہے، کیفیت دیکھی گئی ہے۔ تقوی کمیت کا نام نہیں ہے، تقوی کیفیت کا نام ہے۔ خوف خدا کتنا ہے، عمل کر کے بھی ڈرتا کتنا ہے۔ عمل کے بعد اگر آدمی میں کبر پیدا ہو جائے مردود ہونے کی علامت ہے، عمل کے بعد اگر خوف پیدا ہو جائے مقبول ہونے کی علامت ہے۔ نماز کے بعد، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ جو پڑھتے ہیں، جیسی عبادت کرنا تھا نہیں کیا ہوں، معافی چاہتا ہوں، سکھایا گیا عبادت کر کے بھی استغفار کرو۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے بھی استغفار نصیب نہیں ہے، وہاں تو عبادت کر کے بھی استغفار سکھایا گیا ہے۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے تقوی شرط ہے۔ ہم لوگوں میں چونکہ کسی بھی کام کو سیکھنے سکھانے کے لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول سب سے اہم چیز ہے طلب والی کیفیت۔ پیاسے کو پیاس لگتی ہے، پانی کی طلب پیدا ہوتی ہے، پیاس کے بعد ملنے والے پانی کی قدر بھی ہوتی ہے۔ بھوکے کو بھوک لگنے کے بعد نوالے کی قدر پیدا ہوتی ہے، اور بھوک کے بعد ملنے والے نوالوں کی قدر بھی ہوتی ہے۔ ننگے کو گرمی اور سردی میں کپڑوں کی طلب پیدا ہوتی ہے، طلب کے بعد ملنے والے کپڑوں کی قدر بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہم اگر واقعتاً علم چاہتے ہیں، تقوی چاہتے ہیں، صلاح چاہتے ہیں، تعلق مع اللہ چاہتے ہیں، طلب ضروری ہے۔ طلب کے بعد سنی جانے والی باتوں کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اونٹ پہ بیٹھ کے تو ہم بکریاں نہیں چرا سکتے۔ ہم تعلی پسندی کے ساتھ تواضع اختیار نہیں کر سکتے۔ میں یہ سوچ کے بیٹھوں پہلے سے ہی کہ جو کچھ کہا جائے گا وہ سب مجھے معلوم ہوگا، یہ میری معلومات میں سے ہے، مجہولات میں سے نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، معلومات کے اضافے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں، میں تو تذکیر کے لیے بیٹھا ہوں، اپنے ان باتوں کو عمل سے موازنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ممتحن بن کے بیٹھوں گا، محروم بن کے اٹھوں گا، ممتحن بن کے بیٹھوں گا، محروم بن کے اٹھوں گا۔ نمبرات دینے کی نیت سے بیٹھوں گا، سنے بغیر ہی کسی بات کو عمل کی نیت سے لیے بغیر ہی تنقید کر کے اٹھوں گا۔ سامع کا طالب ہونا ضروری ہے۔ صراحی جتنا جھکتی ہے پیالے اتنے ہی بھرتے ہیں، صراحی جتنا آکڑی رہتی ہے برتن اتنے ہی خالی رہتے ہیں۔ میں ممبر سے نیچے نہیں اتروں گا تو قوم کی نماز درست نہیں ہوگی۔ میں محراب، مجھے تو فقہ نے یہاں تک تاکید کی ہے، امام کا مکمل محراب کے اندر ہو جانا مکروہ ہے۔ آپ پڑھاتے ہوئے بھی قوم کے ساتھ رہیں، امامت کرتے ہوئے بھی تھوڑے آپ کے قدم قوم کے ساتھ رہیں۔ اتنی امتیازیت کے قوم سے ممتاز ہو جائیں، یہ امامت ہی مکروہ ہے۔ تو مجھے تو اتنا ممتاز ہونے کی شریعت نے اجازت بھی نہیں دی ہے۔ پہلی بات جو عرض کرنی ہے، حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے،
جتنا زبان کا حصہ جسم میں ہے، تقریر کا حصہ تحریک میں اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ زبان کا حصہ جتنا جسم میں ہے اتنا ہی تقریر کا حصہ کسی بھی تحریک میں ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی مشن لے کھڑا ہے، کوئی مقصد لیے کھڑا ہے، کوئی ادارہ چلا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، تدریس ہے، امامت ہے، خطابت ہے، نظامت ہے، خدمت خلق ہے، کسی شعبے سے جڑا ہوا ہے، جمعیت ہے، جماعت ہے، ان سب میں بات کم ہو کام زیادہ ہو، مشورے کم ہوں محنتیں زیادہ ہوں۔ زبان بڑی ہو جائے جسم چھوٹا ہو جائے، بات بڑی ہو جائے کام تھوڑا ہو جائے، تو پھر وہ تحریک، وہ ادارہ، وہ تقریر، وہ تحریک، وہ سب بے فیض ہو جاتے ہیں۔ باتیں بڑی کرتے ہیں، کام کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ بانجھ پن آ جاتا ہے اس عالم میں جو باتیں کم کرتا ہے، باتیں زیادہ کرتا ہے، عمل کم کرتا ہے۔ جس کی بات اس کے عمل کے موافق نہ ہو، جس کی تقریر اس کی تنہائیوں کے موافق نہ ہو، جس کی تقریر اس کی تنہائیوں کے موافق نہ ہو، وہ تقریر بے فیض ہوتی ہے، بے اثر ہوتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں ہے، نماز فجر میں ایک عالم دین کے بارے میں لکھا، جب وہ نماز فجر پڑھاتے ہیں ہفتے میں 2 بار 3 بار، تو ان کی نماز فجر پڑھنے کے لیے 7 کلومیٹر دور سے پبلک مسجد میں آتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے 7 کلومیٹر دور سے، اتنا بڑا مجمع کہ مسجد بھر کے سڑک پر لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد مولانا کی 1 گھنٹہ تفسیر چلتی ہے۔ فجر کے بعد کی 1 گھنٹہ تفسیر میں پبلک مسجد کے باہر بیٹھ کے تفسیر سن کر جاتی ہے۔ تو کسی نے تعجب سے پوچھا، یہ کیا آپ کی نماز فجر میں اور تفسیر میں وہ کیا جادو ہے یا کیا نکات ہیں کہ لوگ 7 کلومیٹر دور سے فجر کے لیے آ رہے ہیں، مسجد میں جگہ نہ ملے تو سڑک پہ پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے، رات کے 2 گھنٹوں کی تہجد کے آنسوں نہ ہوتے تو یہ پبلک یہاں نظر نہ آتی۔ رات کے تہجد کے 2 گھنٹوں کے آنسوں نہ ہوتے تو یہ قوم یہاں نظر نہ آتی۔ تنہائیوں کے رونے نے دلوں کو متوجہ کیا ہے۔ اب تو اجتماعی دعاؤں میں بھی رونا نہیں آتا ہے، تسنوں میں بھی تسنوں باقی نہیں رہا، تواضع میں تسنوں کہاں سے آیا؟ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خدا کیا ہے اگر مجھے پہچان ہوئی تو احمد علی لاہوری کی برکت سے ہوئی ہے۔ خدا کی معرفت کیا ہوتی ہے؟ وہ احمد علی لاہوری کی برکت سے ہوئی ہے۔ تفسیر کا اللہ نے بڑا ملکہ دیا تھا، بڑے بڑے اکابر آپ سے فیض یافتہ ہیں۔ حج پر جانے لگے، بنوریا ٹاؤن کے اساتذہ، لاہور اور کراچی کے اساتذہ کو معلوم ہوا کہ حضرت یہاں سے ٹرین کے سفر سے جا رہے ہیں، تو ہر ایک نے ملاقات کے لیے اسٹیشن پر دیدار کے لیے رخصت طلب کی۔ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی باحیات تھے، تو حضرت کو تعجب ہوا، ایک بندہ حج پہ جا رہا ہے، اس سے ملاقات اور دیدار کے لیے اتنے لوگ اسٹیشن پہنچ رہے ہیں، آخر ہے کیا چیز؟ ہمارے اکابر میں دونوں طرح کے رنگ رہے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو سفر حج پہ جاتے تو اعلان کر کے جاتے، اور بعض وہ گزرے ہیں جو سفر حج پہ جاتے بیوی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ سفر حج پہ جا رہے ہیں، اتنی خاموشی سے جا کے آ جاتے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ابرار الحق صاحب محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج پہ جاتے تو اعلان فرماتے، ساتھ میں یہ بھی فرماتے کہ دوستوں اصل مسئلہ یہ ہے، جو کپڑا جتنا زیادہ میلا ہوتا ہے اور جتنا جلدی گندا ہو جاتا ہے اسے بار بار دھلا جاتا ہے، ہم چونکہ جلدی گندے ہو رہے ہیں اس لیے بار بار اللہ صاف کرنے بلا رہے ہیں۔ اس اعلان میں بھی اپنی ہی تواضع ظاہر فرماتے، یہ نہیں کہ ہم خدمت قرآن میں، خدمت دین میں، احیاء سنت میں بہت آگے ہیں اور ہمارا ہی حق بنتا ہے کہ ہم بار بار بلائے جائیں،
ہم نہیں بلائے جائیں تو کون بلائے جائیں گے؟ اس میں بھی یہی ظاہر ہے کہ ہم بار بار گندے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک کرنے بلا رہے ہیں۔ دارالعلوم کی بنیاد میں جن اکابر علماء کا بنیادی کردار رہا، اس میں حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ وہ جب سفر حج پہ جاتے تو بیٹے کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ ابا سفر حج پہ گئے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب جانے لگے تو سارا مجمع جمع ہو گیا۔ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ سب لوگ دیدار اور مصافحے کے لیے بے چین تھے، تو حضرت آگے بڑھے، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا۔ ابھی اس کو موقوف رکھ دیں موڑا، اتنی بھی پیاس نہیں ہے، فی الوقت موقوف رکھیں۔ علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، بازو کھینچ کر پوچھا، یہ جو مقبولیت ہے اس کا کوئی راز ہے یا کوئی ڈھونگ ہے؟ جو ہے صاف صاف بتا دو۔ یہ جو تمہاری مقبولیت ہے اس کا کوئی راز ہے یا ڈھونگ ہے؟ جو ہے صاف صاف بتا دو۔ تو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس کا راز صرف یہ ہے کہ میں اپنی محنت کا صلہ صرف اللہ سے اللہ کو مانگتا ہوں۔ میں اپنی محنت کا صلہ صرف اللہ سے اللہ کو مانگتا ہوں، بس یہی اس مقبولیت کا راز ہے۔ ڈھونگ ہوتا تو اتنا چل پڑ کر نہیں آتے، اتنا بھاگ دوڑ کے نہیں آتے، اتنا کھچے کھچے نہیں آتے۔ جادو بھی تھوڑی دیر کے لیے اثر کرتا ہے، دلوں تک اثر کر جائے، اتنا جادو تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے، وہ جسم پر اثر کرتا ہے۔ تو قبولیت کے لیے آدمی میں تقوی کی صفات ہونی چاہیے، اس کے ہم زیادہ مستحق ہیں عوام کے مقابلے میں۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے، صحابہ کرام جب بھی اجتماعی خدمات میں حصہ لیتے تو ان کی زبانوں پر یہ نعرہ ہوتا تھا، انما ہممنا الآخرہ۔ ہمارے جو عزائم ہیں، ہمارے جو مقاصد ہیں، ہماری جو نیت ہے اس کام سے، وہ آخرت ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ دین کے جتنے بھی شعبے اس وقت جس میں آدمی مختلف طریقوں سے خدمت انجام دے رہا ہے، ان تمام شعبوں کا مقصد اللہ کی ذات ہے۔ شعبہ بذات خود مقصود نہیں ہے، تدریس ہے، امامت ہے، خطابت ہے، جماعت ہے، جمعیت ہے، خدمت خلق ہے، رفاعی کام ہے، ان سب سے مقصود اللہ کی ذات ہے۔ یہ شعبے بذات خود مقصود نہیں ہے۔ تدریس مقصود نہیں ہے، تدریس سے رضا الہی مقصود ہے۔ امامت مقصود نہیں ہے، امامت سے ولایت مقصود ہے۔ خطابت مقصود نہیں ہے، خطابت سے ولایت مقصود ہے۔ تو ہم جو بولتے ہیں کہ اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ سے مطلب یہ ہے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں اس سے اللہ مل جائے گا، وہ منزل کا اس منزل کی انتہا، اس راستے کی انتہا پر اللہ ملے گا۔ تو ہماری تدریس کی انتہا پر ولایت، خطابت کی انتہا پر ولایت، امامت کی انتہا پر ولایت، خدمات کی انتہا پر ولایت، یہ اصل مقصود ہے۔ آدمی اگر وسائل میں لڑتے رہ گیا، اس کی امامت اچھی کہ میری امامت اچھی، تو ایسے ہوا کہ وضو پہ ٹک گیا، نماز پہ حاضر نہیں ہو سکا۔ وضو مقصود نہیں ہے، وضو وسیلہ ہے نماز کا۔ اس واسطے جب نماز کھڑی ہو جائے، وضو میں سنتوں کے ترک کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ مسواک نہ کرو، پہلے فرض وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ جماعت واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اس سنت مؤکدہ کے مقابلے میں وضو کی سنتیں اہمیت نہیں رکھتی۔ تو وسائل چھوڑ دیے جاتے ہیں مقاصد کے مقابلے میں، وسائل کو مقصود بنایا نہیں جاتا۔ تو ہم سب جتنے بھی دین کے شعبوں میں لگے ہیں، وہ شعبے مقصود نہیں ہیں، وہ شعبے وسائل ہیں مقاصد کے۔ اب اگر میں اس شعبے میں ہوتے ہوئے مقصود تک پہنچ رہا ہوں تو میں کامیاب ہوں، اگر اس شعبے میں ہوتے ہوئے مقصود تک نہیں پہنچا تو میں ناکام ہوں۔ اس کا آدمی کو احساس ہونا چاہیے۔ اب ان جتنی محنتوں میں ہم لوگ لگے ہیں، ان محنتوں کا صلہ جب اللہ کی ذات مقصود ہے، ولایت مقصود ہے، تعلق مع اللہ مقصود ہے، تو پھر ہماری
نیتوں میں بھی ہمارے دلوں میں بھی وہ خوف ہونا چاہیے جو صحابہ اکرام نے ہمیں سکھایا کہ مادیت کے ملنے پر خوف کا پیدا ہونا، آخرت کے چھوٹ جانے پر بے چین ہو جانا۔ میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، میری صف اول چھوٹ گئی، میری تہجد چھوٹ گئی، میری نماز قضا ہو گئی، شیخ سے بیعت ہوں، ایک معمول کا بھی اہتمام نہیں ہے، شیخ سے بیعت ہوں، شیخ صاحب ہی بیچارے سفر کر کر کے میرے علاقے میں آتے ہیں، مجھے کبھی توفیق نہیں ہوئی شیخ صاحب کی خانقاہ پہنچنے کے، شیخ صاحب ہی احوال پوچھ لیتے ہیں، مجھے کبھی توفیق نہیں ہوئی شیخ صاحب کو احوال کی اطلاع کرنے کی۔ معمول ایک دن ہوا، معمولات کا اہتمام کس بیانی کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ لکھ دیا گیا۔ اصلاحی تعلق کسے کہتے ہیں؟ دو لفظوں پر مشتمل ہے، اصلاح اور تعلق۔ تعلق ایسا جس سے ہمارا تعلق ہے وہ بھی کہے کہ ہاں ان سے ہمارا تعلق ہے، اور اس تعلق کی جو انتہا ہے اس سے میری زندگی میں اصلاح ہوتی ہوئی نظر آئے۔ جو انتظامیہ ہے وہ غیر متعلق افراد کا خیال رکھیں، چونکہ یہ مخصوص علماء اکرام کے لیے، ائمہ اکرام کے لیے ہے، اور جو دیگر احباب ہیں ان کے لیے شام کا وقت رکھا گیا ہے، تو ان احباب کو پیار محبت سے شام کے وقت کی دعوت دی جائے۔ ہم سب جانتے ہیں جب آپریشن تھیٹر ہے، بیوی کا آپریشن ہو تو شوہر کو اندر آنے نہیں دیتے، باپ کا آپریشن ہو تو بیٹے کو آنے نہیں دیتے، اس میں حیا رہتی ہے، حجاب رہتا ہے، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ جو ساتھی ابھی آئے ہیں وہ چلے جائیں۔ انما ہممنا الآخرہ، ہم سب کی خدمتوں کا مقصود وہ آخرت ہے۔ قیصر و کسریٰ کے خزانے صحابہ اکرام کے پاس امنڈ آئے، خوشی میں شکرانے کے سجدے نہیں ہوئے، خوف میں بے چین ہو گئے۔ وجہ یہی تھی کہ ہماری محنتوں کا صلہ کہیں دنیا میں نہ مل رہا ہو، آخرت سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ کسی صحابی کے بارے میں ہم نے پڑھا نہیں ہوگا کہ وہ دنیا سے وفات پاتے ہوئے خوشی خوشی جا رہے ہوں، انہیں غم نہ ہو، بے چینی نہ ہو کہ میرے ایمان کا کیا ہوگا، میری آخرت کا کیا ہوگا، اس فکر کے بغیر کوئی صحابی دنیا سے گئے ہوں کسی نے نہیں پڑھا ہوگا، سوائے شہادت کے موقع کے فزت برب الکعبہ کہہ کے گیا ہوں۔ تو خوف انہیں بے چین کرتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف دیکھیں۔ بیٹی حفصہ کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کا بستر کیسا تھا، کھانا کیسا تھا، روٹی کیسی تھی، راتوں کی عبادت کیسی تھی، اپنی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی کے معیار سے موازنہ کرتے ہیں۔ اگر اس معیار سے ہٹ گیا تو میری منزل بدل گئی، اس معیار سے ہٹ گیا تو میری منزل بدل گئی۔ مجھ سے پیش رو مسافر جس راستے پہ چلے ہیں، میں اگر اس راستے پہ نہیں چلا تو مجھے وہ منزل نہیں ملے گی۔ یہ خوف تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس سطح پر ہمیں آنا چاہیے۔ ایک اہم چیز جسے مادیت کے غلبے کی وجہ سے بہت دیکھا جا رہا ہے، ہم اہل علم کے انتشار کا بہت بڑا سبب بنتے جا رہا ہے، بلکہ ہم خود فریبی کا شکار، خوش فہمی کا شکار بنتے جا رہے ہیں۔ وہ ہے ظاہری طور پر مشاہرے کی ترقی، عوام کے مصافحے اور چند عہدیدار کے معانقے، اسٹیج شیئرنگ، کوئی بڑا جلسہ، سیاسی لیڈر کی آمد، اس پر کسی ہم جیسے مولوی ملا کو دعوت دے کر کوئی کرسی حوالے کر دینا، شال پوشی، گل پوشی، سیاسی لیڈر کے ساتھ تصویر کشی، فوٹو اور اشتہار پر ہمارا بھی نام آ جانا، یہ ہماری منزلیں نہیں ہیں۔ اس کی خاطر میں اپنے بھائی سے دست و گریباں نہیں ہوں گا، میں اپنے بھائی کی غیبت کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ گل پوشی کی خاطر اختلاف نہیں کروں گا، میں دین کی بنیادوں پر تعلق رکھوں گا۔ فلاں سیاسی لیڈر 5 سال کے بعد جو اپنی کرسی کے لیے وہ خود سڑک پہ اتر آ جاتا ہو، وہ میرا مستقبل کیسے ہو سکتا ہے، وہ میری منزل کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 سال کے بعد وہ مسجد کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوتا ہو،
5 سال کے بعد وہ عام مصلی کے وہ خود مصافحے کے لیے پریشان ہوتا ہو، وہ گھر گھر جا کر خود اپنا چہرہ دکھا کر معصومیت ظاہر کرتا ہو، وہ میری منزل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں میرا مستقبل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں میرا مصلی اور امامت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو چند سالوں کے کرسی کے حریصوں کی خاطر میں اپنے ضمیر کے ساتھ سودا کر لوں، میں اپنی برادری کے ساتھ سودا کر لوں، میں عالم ہو کر کسی دوسرے عالم سے اختلاف کر لوں، اس واسطے کہ مجھے یہاں پر سیاسی سپورٹ مل رہا ہے، یہاں گل پوشی مل رہی ہے، شال پوشی ہو رہی ہے، یہ بہت بڑے نچلی سطح کے ہونے کی علامت ہے۔ یہ میرا صلہ نہیں ہے، یہ میری خدمت کے بدلے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات ہے، نبوی مزاج کو ہمیں زیادہ سمجھنا چاہیے ہمارے غیر عالم دوستوں کے مقابلے میں۔ نبوی مزاج یہ رہا ہے، کامیابی جب بھی ہو، جس صورت میں بھی ہو، وہ اللہ کی طرف منسوب کی جائے، ناکامی جب بھی ہو، جس صورت میں بھی ہو، وہ خود کی طرف منسوب کی جائے۔ یہ نبوی مزاج رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے کتنی قربانیاں ہوئی ہیں، کتنے فاقے ہوئے ہیں، بیٹیوں کے طلاق ہوئے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے گئے ہیں، کتنے اپنوں کو شہید کروایا گیا ہے۔ ان سب کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو داخل ہونے کا انداز کیسا ہے اور جملے زبان پر کیسے ہیں؟ سر مبارک کوہان سے لگا جا رہا ہے اور جملے ہیں اس میں آپ علیہ السلام کے، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ عز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ آپ علیہ السلام کے جملے ہیں کہ محمد نے کچھ نہیں کیا، احد اور بدر نے کچھ نہیں کیا، اس کے فاقوں اور پیٹ پر پتھر باندھنے نے کچھ نہیں کیا، صرف اللہ کی ذات نے کیا ہے۔ کامیابی کو اس کی طرف منسوب کرنا اور ناکامی عارضی ہو، وقتی ہو، جس شکل میں بھی ہو، اسے اپنی طرف منسوب کر لینا، یہ نبوی مزاج ہے۔ طائف کے سفر سے واپسی ہوئی، بظاہر کچھ کامیابی محسوس نہیں ہوئی، کسی نے بات قبول نہیں کی، خاموش بھی نہیں رہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین یا رب المستضعفین انت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی۔ آپ اگر مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ اگر مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ مجھے ایسے آدمی کے حوالے نہ کرنا جس کے ہاتھ میں میری ڈور ہو، جو میرا امور کا وہ ذمہ دار بن جائے، ایسے آدمی کے حوالے آپ مجھے نہ کرنا، بس آپ کی رضا مجھے چاہیے۔ اور ناکامی دوسروں کی طرف منسوب کرتے رہے گا جب تک انسان اس وقت تک ناکامی کے اسباب اپنے اندر تلاش کیے بغیر دوسروں میں تلاش کرتے رہے گا تو یاد رکھیں کبھی بھی وہ اپنے منزل میں، مقصود میں، محنت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ناکامی کے اسباب خود میں تلاش کرنا۔ ہمارے استاذ ہیں، آپ میں سے بھی بہت سے دوستوں کے استاذ ہیں، مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم، ہمارے پڑھنے کے زمانے میں فرمایا تھا، عوام کی شکایت کرنا دراصل اپنی کمزوری کا اقرار کرنا ہے۔ عوام کی شکایت کرنا دراصل اپنی کمزوری کا اقرار کرنا ہے کہ ہم ان کو جیسے ٹریٹ کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے، جیسے قابو میں کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے، جیسے ان کے ذہن کو پڑھ کر انہیں مائل کرنا تھا نہیں کر سکے۔ یہ اپنی کمزوری کا اظہار ہے۔ اپنی کمزوری کے اسباب کو دوسروں کی طرف منسوب کرنا دراصل یہودی فطرت ہے۔ وہ کبھی ناکامی کو قبول نہیں کرتے، ناکامی کے اسباب خود میں تلاش نہیں کرتے۔ آپ پڑھے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ اذا اور ان کا فرق، جاء اور تصیبہم کا فرق، ماضی مضارع کے فرق کے ساتھ بلاغت میں جو کہا گیا کہ ماضی پر اذا داخل ہوتا ہے، مضارع پر ان داخل ہوتا ہے، وہ یقین کی خبر دیتا ہے یا شک کی خبر دیتا ہے،
یہودیوں کی فطرت اتنی بگڑ گئی، نیکی اور بھلائی آنا یقینی ہے تو یقینی اچھائیوں کو اپنی طرف منسوب کر لینا، کبھی کبھار ہو جانے والی خرابیوں کو بھی دوسری طرف منسوب کر دینا۔ اسے اگر یوں کہا جائے سمجھنے کے لیے، آدمی اپنے بیداری کی حالت میں پوری بدعملی اپنی دیکھتے ہوئے، مجھے معلوم ہے میری تنہائیاں کیسی ہیں، رات کی تنہائیاں میری کتنی موبائل میں گزر رہی ہے مجھے اپنے بارے میں معلوم ہے، میری نظریں کتنی خیانت کرتی ہیں مجھے معلوم ہے، میرے خیالات مجھے کتنا دھوکہ دیتے ہیں وہ مجھے معلوم ہے۔ ان سب کے باوجود اگر میں رات میں اپنے آپ کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں دیکھ لوں گا تو اپنے کو ولی سمجھ لوں گا، یعنی خواب میرے حرمین کے ہوں، دن کی بدعملی کے باوجود بھی میں ولی ہوں، اور اگر دن کی بدعملی کے ساتھ خواب میرے اگر گندے ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شراب پی رہا ہوں، یا مجھے مارا جا رہا ہے، یا میں جانوروں میں ہوں، خنزیروں کے ساتھ ہوں، ایسا کچھ دیکھ رہا ہوں، تو اس خواب کی، برے خواب کو بھی اپنے دن کی بدعملی کی طرف منسوب کرنے کے بجائے پتہ نہیں کسی نے جادو کرا دیا، کسی نے جنات کا ہو کہ کوئی اثر ہو گیا، یعنی دن کی بدعملی پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، خواب کی، اچھے خواب اور برے خواب پر ولایت اور شماتت یہ دونوں اس پر موقوف رکھوں گا، اپنے کو بہر صورت مجرم اور کھٹیرے میں نہیں کھڑا ہوں گا۔ یہ نبوی مزاج کے خلاف ہے۔ ہمیشہ یہی رہنا چاہیے، اپنی ترقی اپنے بڑوں کی طرف منسوب کرنے میں اخلاص رہتا ہے، تواضع رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے اللہ والے ایسے گزرے ہیں، مثال کے طور پر حضرت حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کیسا علم اللہ نے دیا تھا۔ جب کتابیں لکھی، فتاویٰ پر کتاب لکھی، نام اشرف الفتاویٰ نہیں رکھا، امداد الفتاویٰ رکھا۔ قرآن کی تفسیر لکھی تو امداد الاحکام لکھا، امداد القرآن لکھا، یعنی اپنے شیخ کی طرف منسوب کیا، اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ جو کچھ ہے کرم ان کے صدقے سے ہے، ان کی تربیت کا نتیجہ ہے، تو خود محنت کر کے اپنے بڑوں کی طرف منسوب کر دینا۔ ہم سب پڑھے ہیں تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی، تفسیر ثنائی نام نہیں رکھا، تفسیر ثنائی بھی موجود ہے لیکن ان کی نہیں ہے، کسی اور مصنف کی ہے۔ اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ و مرشد ہیں، ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے تفسیر مظہری نام رکھا۔ اپنی محنتوں کو اپنے بڑوں کی طرف منسوب کر دینا۔ فتاویٰ میں آپ جانتے ہیں فتاویٰ تاتار خانیہ، سلطان محمد تغلق یہ جب خراسان کے بادشاہ پر حملہ کیا اور خراسان کی فوج ہار کر بھاگ گئی، خراسانی بادشاہ کا ایک عاشقانہ مزاج تھا، اپنے ہر جنگ میں اپنی بیوی کو ساتھ رکھتا تھا، بیوی حاملہ تھی، جنگ کے دوران ہی حمل ڈلیوری ہو گئی، بادشاہ کے خیمے میں بچہ جھولے میں ہے، جنگ شروع ہو گئی، دشمن ہار کر بھاگنے لگا تو بادشاہ، بیوی، سب بچے کو گہوارے میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سلطان محمد تغلق جب دشمن کی فوج کا جائزہ لیا، سارے خیمے خالی پڑے، گہوارے میں بچہ ہے، سلطان محمد تغلق نے اس بچے کو اپنا متبنہ بنایا، تاتار خان اس کا نام رکھا، تاتار ملک۔ اس کے بعد فیروز شاہ بادشاہ بنا، اس نے تاتار ملک کو اپنا وزیر بنایا، علمی ذوق رکھتا تھا بچہ، دشمن کی فوج سے ملا بچہ ہے، تربیت ایسی ہوئی کہ اس نے تفسیر بھی لکھوائی 30 جلدوں میں، اور فقہ حنفی پر بہترین کتاب ہدایہ کے انداز پر مرتب کروائی، اور جو لکھنے والے شیخ فرید الدین علا ابن علا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کتاب کو اپنے معاون وزیر کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے مجھے کتاب لکھنے کے لیے مخطوطہ، مکتوبہ، مطبوعہ جتنی کتابیں ہیں وہ ساری فراہم کر دی کہ ایک فقہ حنفی پر بہترین کتاب مرتب کی جائے۔ پہلے اس کا نام زاد السفر رکھا، پھر اس کے بعد جب معاونت ہوتی رہی تو کتاب کو تاتار خان بادشاہ کی طرف منسوب کر کے فتاویٰ تاتار خانیہ رکھا۔
اپنی محنتوں کو دوسروں کی طرف منسوب کر دینا۔ آپ جانتے ہیں حیدرآباد میں ایک ساگر ہے، حسین ساگر کے نام سے، حسین ساگر۔ وہاں اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ ڈیم بنانا چاہ رہا تھا، اس کا نام کچھ اور ہے، مغل سلطنت سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس ڈیم بنانے کی جگہ پر ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام تھا حسین۔ مزدور ساگر بناتے ہوئے ان بزرگ کے پاس حاضری دیتے تھے، حاضری دیتے دیتے اتنا مشہور ہو گئے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ حسین صاحب کے پاس جا رہے ہیں، حسین صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ مجبور ہو گیا بادشاہ، اس ساگر کو اپنی طرف منسوب کر کے بنانا چاہتا تھا اس ڈیم کو، لیکن وہ منسوب ہوا اس بوریا نشین بزرگ کی طرف اور مشہور ہوا حسین ساگر کے نام سے۔ اللہ نوازنا چاہتے ہیں تو بوریے پہ بٹھا کے بھی نواز دیتے ہیں، اور اتارنا چاہتے ہیں تو کرسی پہ بٹھا کے بھی اللہ تعالیٰ بدنام کر کے اتار دیتے ہیں۔ تو نبوی مزاج ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے، نبوی مزاج باہمی تعاون کا ہے، تعصب کا نہیں ہے، تقابل کا نہیں ہے، تنقیص کا نہیں ہے، تحقیر کا نہیں ہے، تعاون کا ہے۔ نبوی مزاج تعاون کا ہے تو ہر شعبے سے تعاون رہے گا، ہر شعبے کا تعاون رہے گا۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اسے مثال سے سمجھاتے تھے، مشہور مثال ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، دو ہی آدمی اٹھانے والے ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے، بیچارے دونوں اٹھا کے لے کے چل رہے ہیں، تیسرا مل گیا، اس نے کہا کہ بھئی میں بھی اٹھا لوں۔ یہ دونوں کیا کہیں گے؟ بھئی اٹھا لو، ہمیں ضرورت بھی ہے، خوش بھی ہوں گے۔ تین آدمی جنازہ لے جا رہے ہیں، چوتھا مل گیا، اس نے کہا بھئی میں بھی ساتھ دے دوں، تینوں کہیں گے بھئی بالکل ساتھ دیں، ضرورت بھی ہے۔ بالکل جنازہ اٹھانے والے، آگے ملنے والے معاون کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، خیرخواہ سمجھتے ہیں، اسے دشمن نہیں سمجھتے۔ ایسے ہی اس وقت دین کی حالت ایسی ہے کہ اسے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ کوئی دوسرا عالم مل گیا، بھئی میں بھی یہ خدمت کر لینا چاہ رہا ہوں، بالکل کر لیں، ضرورت ہے اس کی۔ میں مکتب چلا رہا ہوں، بھئی آپ بھی چلانا چاہ رہے ہیں، بالکل چلائیں، ضرورت ہے اس کی۔ میں یہاں پر کوئی بالغان کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں، اسکول کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں، خدمت خلق کرنا چاہ رہا ہوں، بھئی آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل کر لیں، ضرورت ہے اس کی۔ ساری قوم تو ایک نبی پر جمع نہیں ہو سکی، ایک امام پر کیسے جمع ہو جائے گی؟ بندہ خدا کا پورا نہیں ہو سکا، بندہ بندے کا پورا کیسے ہو جائے گا؟ یعنی ہم نے کیسے سوچ لیا کہ میں جس محلے میں ہوں اس محلے کا ہر فرد مجھ سے ہی جڑے، کسی سے نہ جڑے؟ یہ کیسے سوچ لیا؟ یہ تو نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا کہ جو نبی جس زمانے میں آیا اس زمانے کا ہر فرد اس نبی سے جڑ گیا ہو، کوئی بچا نہ ہو، ایسا تو نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ میں کیسے سوچ لیا کہ میرے محلے میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، میرے محلے میں کوئی دوسرا مکتب نہیں کھل سکتا، کوئی دوسرا مدرسہ نہیں کھل سکتا، کوئی دوسرا دین کا کام نہیں کر سکتا۔ معاندانہ کیفیت یہ نبوی مزاج نہیں ہے، معاونت والی کیفیت یہ نبوی مزاج ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام مسجد نبوی کے باہر بیٹھے، تقابل والی کیفیت۔ اللہ نے حضرت آدم کو کیا دیا، ہمارے نبی کو کیا دیا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا، ہمارے نبی کو کیا دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا، ہمارے نبی کو کیا دیا؟ یہ تقابل والی کیفیت معجزات میں کرنے لگے۔ اندر اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، یہ آواز کان میں پڑی تو ناراضگی کے ساتھ باہر تشریف لائے اور فرمایا تم مجھے دوسرے نبیوں پر فوقیت دے رہے ہو، اور اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جزوی فضیلت بیان فرمائی کہ سب جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں بے ہوش ہوں گے تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ ہوش میں آئیں گے، یا دوسری روایت کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہی نہیں ہوں گے۔ تو جزوی فضیلتوں کے تقابل کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا۔ تو میری کیا حیثیت ہے کہ میں دوسرے امام پر اپنی فوقیت، تقابل والی کیفیت، وہ صرف حافظ ہیں، وہ آدھے حافظی ہیں، وہ پورے حافظ نہیں ہیں، وہ آدھے عالمی ہیں، پورے عالم نہیں ہیں، وہ آدھے مفتی ہیں، پورے نہیں ہیں، وہ آف لائن کے نہیں ہیں، آن لائن کے ہیں۔ ان سارے تقابل سے کیا حاصل ہے؟ یہ دراصل اندر کا کبر ہے جو دوسرے کی ترقی کو دیکھا نہیں جاتا ہے۔ تقابل والا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ تنافس والا مزاج ٹھیک ہے، میں آگے بڑھوں، وہ آگے بڑھ رہا ہے میں بھی آگے بڑھوں، یہ الگ چیز ہے۔
تقابل والی کیفیت یہ انسان کے اندر حسد اور کبر کا مرض پیدا کر دیتی ہے۔ نبوی مزاج ہے ایسے نکات تلاش کرنا جو مابہل اشتراک ہوں۔ مابہل افتراق والے نکات تلاش کرنا یہ نبوی مزاج نہیں ہے۔ ایسا نقطۂ نظر جس پر دونوں متحد ہو جائیں، ہم جمع ہو جائیں گے اس پہ۔ ایسی گفتگو چھیڑ دینا مجلس میں جس سے مجلس کا ماحول کڑوا ہو جائے، مجلس کا ماحول خراب ہو جائے، یہ نبوی مزاج نہیں ہے۔ جب بھی ملاقات ہو، میرے سامنے کسی دوسرے عالم کی، کسی دوسرے امام کی، کسی دوسرے فرد کی اگر تعریف ہوتی ہو تو میری تعریف ہے، وہ میری برادری کی تعریف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، وہ سناتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس دوسرے ڈاکٹر کا لحاظ اتنا ہوتا ہے، ان کی زبان میں اسے ایتھکس کہیں، مینرز کہیں، اخلاق کہیں، کہ جب دوسرے ڈاکٹر کا ریسپانس دیا جاتا ہے، حوالہ دیا جاتا ہے کہ میں فلاں ڈاکٹر کا کارڈ لے کے آیا ہوں، تو بعض مرتبہ کنسلٹنسی فیس بھی معاف کر دیتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے تھرو آیا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی رعایت کرنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ جو دین سے واقف نہیں ہیں، ایک دوسرے ڈاکٹر کا احترام رکھتے ہیں۔ ہمیں بدرجہ اولا ایک دوسرے کا احترام سکھایا گیا ہے۔ آپ قرآن مجید میں یہ آیت بہت اچھی طرح بار بار پڑھے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اہل کتاب کو ایک نقطۂ نظر کے لیے جمع کیا جا رہا ہے، تو ہم تو ایک ہی ادارے کے فارغ ہیں، ایک ہی مکتبہ فکر کے فارغ ہیں، تو ہم مابہل اشتراک نقطے کو کیسے بھول جائیں گے؟ اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اپنی خدمات میں جدت بھی ہو، ندرت بھی ہو، امتیازیت بھی ہو، خصوصیت بھی ہو، لیکن سامنے والے کی تحقیر نہ ہو۔ میں جو کر رہا ہوں اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ کام کا غلبہ الگ چیز ہے، کام کا غلو الگ چیز ہے۔ غلبہ صحیح ہے، غلو صحیح نہیں ہے۔ دھن سوار ہے کہ مجھے تفسیر مکمل کرنی ہے، دھن سوار ہے مجھے حدیث مکمل کرنی ہے، دھن سوار ہے مجھے فقہ کی کتاب مکمل کرنی ہے، لیکن یہ دھن نہیں کہ مجھے تفسیر مکمل کرنے کے لیے دوسروں کی تحقیر بھی کرنا پڑے گا، دوسرے کاموں کو گرانا بھی پڑے گا۔ یہ نبوی مزاج نہیں ہوتا ہے۔ پانچویں بات ہے، ہم سب میں اپنی ذمہ داریوں کے احساس سے غافل کرنے والی جو چیز ہے وہ فضولیات کا اہتمام ہے۔ ہم نے بعض مرتبہ یہ سمجھ لیا ہے کہ واٹس ایپ پر آنے والا ہر میسیج وہ میرے لیے ضروری ہے، ہر کلپ دیکھنا میری ذمہ داری ہے، ہر ویڈیو میں مجھے کچھ مل رہا ہے۔ یہ سوچ ہمیں فضولیات میں مصروف ترین کر کے ضروریات اور ذمہ داریوں سے غافل کر دی ہے۔ ہر گروپ میں میرا رہنا ضروری نہیں ہے، ہر ویڈیو میرے لیے ضروری نہیں ہے، ہر میسیج میرے لیے اہم نہیں ہے، اور ہر موضوع پر تبصرہ کرنے کا میں اہل نہیں ہوں، ہر کام میں رائے دینے کی میرے اندر قابلیت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ واٹس ایپ پر آنے والا ہر میسیج دیکھنا میری ذمہ داری ہے، ہر کلپ کو کلک کرنا میری ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے گھنٹوں میرے موبائل میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سے بھی محروم ہوں، صبح شام کی معمولات سے بھی محروم ہوں۔ بد نظری تو اب میرے لیے بہت عام ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہیں مجھے دعا میں آنسوں بہائے ہوئے، دعا کرتے ہوئے میرے جسم کے بال رونگٹے کھڑے ہو گئے، کتنے دن ہوئے نہیں معلوم ہے۔ مصلی پر سجدہ کی حالت میں پڑھ کر گڑ گڑاتے ہوئے، نہ آج تک میرے بیٹے نے مجھے دیکھا، نہ بیوی نے مجھے دیکھا، نہ ماں نے مجھے دیکھا، نہ کسی اور نے مجھے دیکھا کہ میں اللہ کے سامنے روتا ہوا کسی کو نظر آیا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ معصیت کے عموم نے معصیت کی قباحت میرے دل سے ختم کر دی۔ معمولی ہے اب موبائل کا استعمال، معمولی ہے اب تصویر کشی کا اہتمام، کسی کے ساتھ بھی فوٹو لے لینا۔ علماء نے دینی اشاعت اور خدمت کی خاطر ضرورت کی وجہ سے ویڈیو کی اجازت دی ہے، فوٹو اور تصویر کشی کی اجازت تو علماء نے آج تک نہیں دی ہے۔ جائز قرار دینے والے بھی اسے ناجائز ہی کہتے ہیں، لیکن میرا اہتمام ہے اس طرح کا کہ میں کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی مانگ لیتا ہوں، فوٹو مانگ لیتا ہوں، کھڑے ہو کر فوٹو لے لیتا ہوں۔ ناجائز کام میں خود کر رہا ہوں تو عوام کیوں نہیں کرے گی؟ ترجیحی کام کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ میرے ذمے جو کام ہے
جب تک میں ذکر غیر سے فارغ نہیں ہوں گا ذکر خیر کی توفیق نہیں ملے گی، فضولیات سے فارغ نہیں ہوں گا تو ضروریات اور ذمہ داریوں کا اہتمام نہیں ہو سکتا ہے۔ کام بہت زیادہ ہے، وقت بہت کم ہے۔ جتنا وقت اللہ نے دیا ہے، بقول مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ربر کی طرح اللہ نے وقت کو دیا ہے، جتنا کھینچو گے اتنے کام بن جائیں گے، جتنا سکڑو گے اتنا ہی وقت محدود ہو جائے گا۔ مختصر سی زندگی میں کب موت آئے گی پتہ بھی نہیں چلے گا، ورنہ کرنے والے اسی مختصر وقت میں کتنے کام کر گئے۔ 43 ایئرس یا 47 ایئرس، 47 یا 43 سال عمر ہے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح وقایہ کا حاشیہ، ہدایہ پر حاشیہ، اور نفع المفتی والسائل، کتنی کتابیں، فتاوی عبدالحی لکھنوی، عربی میں کتابیں، اردو میں کتابیں۔ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم عرب، وہ ہندی عالم کا بغیر دیکھے عاشق بن کر ان کی کتابوں پہ تخریج کر رہا ہے۔ مختصر سی عمر میں کتنا بڑا کام، وقت کا صحیح استعمال۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے پاس ایک مولانا آئے، شکایت کرنے لگے، حضرت بہت وقت برباد ہو رہا ہے، کیا کروں؟ تو حضرت نے نصیحت فرمائی، چند مہینوں کے لیے یہ اینڈرائڈ موبائل جو تمہارے پاس ہے یہ میرے پاس جمع کر دو، کی پیڈ والا موبائل رکھو، اس کے بعد وقت کا صحیح استعمال نصیب ہوگا۔ 2 مہینے اس بندے نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ 2 مہینے میں اس نے چھوٹا سا کتابچہ لکھ کر حضرت سے پیش کیا کہ حضرت وقت بہت تھا تو میں نے یہ رسالہ تیار کیا ہے۔ یعنی صلاحیتیں اتنی ہیں کہ کتابیں لکھ سکتے ہیں، لیکن اتنے جمود اور منجمد ہو چکی ہیں کہ کہاں برباد ہو رہی ہے اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تنخواہ کی شکایت تو ہم سب کو ہے، تقوی کی شکایت تو بہت کم ہے، تہجد کی شکایت بہت کم ہے، نظروں کی حفاظت کی شکایت بہت کم ہے۔ بھاری چشمہ لگانے والا اچھی نظر والا ہونا ضروری نہیں ہے، بھاری کپڑے پہننے والا صاف کردار والا ہونا ضروری نہیں ہے، دامن کا داغ وہ دل پر چھاتا ہے، دامن پہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ چھٹی بات ہے، صفات قبولیت ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ادارہ ہو، کوئی تحریک ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی شخصیت ہو، جب بھی چمکتی ہے تو صفات سے چمکتی ہے، ظاہری روشنی اور بلب سے نہیں چمکتی ہے، وہ اندر کی صفات سے چمکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی قبولیت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی دولت نہیں ہے، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہری عہدہ نہیں ہے، وہ راتوں کی تنہائیاں ہیں، وہ تقویٰ طہارت ہے۔ وہ صفات قبولیت بعد والے نسلوں میں بھی باقی رہتی ہیں تو ادارہ صدیوں تک چمکتا ہے، بعد والے افراد میں بھی وہ شخصیت کے صفات آتے ہیں تو صدیوں تک چلتی ہیں۔ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صفات بعد والوں میں آتے رہے، صدیوں تک تبلیغی جماعت چمکتی رہی، دارالعلوم چمکتا ہے، جمعیت چمکتی ہے۔ جو بھی تحریکیں ہیں بعد والے اپنے ماقبل کے اکابر کی صفات کو لیتے ہیں، تحریکیں، ادارے، شخصیات سب وہ صفات کے ساتھ زندہ رہتی ہیں، اور اگر وہ صفات نہیں لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ادارے مردہ، شخصیات مردہ اور تحریکیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ اب جب مردہ ہو گئی سب، ادارہ بھی مردہ، شخصیت بھی مردہ، تحریک بھی مردہ، اب بعد والے نسلوں کو گزارے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو اب وہ باپ دادا کی تعریف سنانا شروع کرتے ہیں، کیسے تھے انہوں، کیسے تھے وہ لوگ، کیسے تھے وہ لوگ، کیسے تھے وہ لوگ، تاریخ سنائیں گے، تحریک کے صفات پیدا نہیں کریں گے۔ اب ایسا ہی ہو گیا، اصلی دودھ کے فائدے بیان کر کے نقلی دودھ بیچتے رہیں گے، اصلی گھی کے دودھ بیان کر کے، اصلی گھی کے فائدے بیان کر کے نقلی گھی بیچتے رہیں گے، خریدار کب تک ملیں گے؟ تاریخ اپنے باپ دادا کی سنائی جاتی ہے خود میں تحریک پیدا کرنے کی خاطر، خود فرام و خود فریبی کی خاطر نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو میرے بانی میں تھی، لیکن میں بانی کی قربانیاں بیان کر کے وہی عزت چاہ رہا ہوں جو بانی کو ملی تھی، وہ تو نہیں مل سکتی، وہ تو ملنے والی نہیں ہے۔ ہر جگہ پر یہی حال ہوتا ہے، جب بانیان کی صفات منتقل نہیں ہوتی ہیں تو ادارے، شخصیات سب مردہ ہو جاتی ہیں۔ مردہ قوم اپنے کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی تاریخ بیان کر کے خود کا گھر چلاتی ہے۔
ہمیں وہ نہیں بننا ہے، ہمیں ان کی صفات قبول کرنی ہے۔ خود فریبی بہت بڑا مرض ہے جس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ ساتویں جو بات ہے، اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، انہیں خوف آخرت دو۔ ہمیں بہت تکلیف کے ساتھ، بہت درد اور ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اہل علم کے گھرانوں میں علمی دیانت محفوظ نہیں ہے۔ علمی گھرانوں کی گھر والیاں بھی بے پردہ، شرعی پردہ اہل علم کے گھروں میں نہ ہو۔ چچیری ممیری خلیری بہنوں سے پردہ مصلی پر کھڑے ہونے والا امام نہ کرے تو پھر کہاں سے پردہ زندہ ہوگا؟ اس کی گھر والی اپنے چچیرے ممیرے بھائیوں کے پاس جاتی ہو، وہاں پردہ نہ کرتی ہو، شرعی پردہ عالم دین کے گھر میں نہ ہو۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھانجے کو متبنہ بنا لیا، بھانجے کو متبنہ بنا لیا۔ جب بھانجا بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو بھانجے سے فرمایا کہ بیٹا تم بالغ ہو گئے ہو، آج سے تمہاری ممانی سے تمہارا پردہ ہے، آج کے بعد گھر میں بلا اجازت کے داخل نہ ہونا۔ حضرت تھانوی نے جو دوسرا نکاح کیا اپنے بھانجے کی بیٹی سے، بیوی سے ہی کیا، بھانجے کے انتقال کے بعد، بھانجے کے انتقال کے بعد بھانجے کی بیوی سے ہی حضرت نے نکاح کیا تھا۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے نکاح فرمایا تھا، ویسے بھانجے کی بیوی سے ہی نکاح، لیکن تاکید یہ تھی کہ بالغ ہو گئے، آج کے بعد سے ممانی کے کمرے میں بغیر اجازت اطلاع کے نہ آنا۔ ایک دن غلطی سے آ گئے، ممانی نے ڈانٹ کے باہر بھجایا، تمہیں شرعی پردہ واجب ہے، تم اندر کیسے داخل ہو گئے؟ تربیت ایسے ہوتی ہے۔ اب یہ شریعت کی پابندی اہل علم کے گھرانوں میں نہ ہو۔ ہم پردہ اسی کو سمجھتے ہیں جو باہر بازاروں میں بے پردگی ہوتی ہو، بے پردگی تو میرے گھر میں بھی ہو رہی ہے۔ بے پردگی تو بعض وہ ہیں، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع سے فرمایا، اہل علم کے گھرانوں کی گھر والیاں آ کر شکایت کرتی ہیں کہ رات بھر موبائل میں مصروف رہتے ہیں، میں اٹھ کر فجر پڑھتی ہوں اور یہ فجر ناغا کر کے سوتے ہیں، بے موقع ضرورت سے فارغ ہونے، وظیفہ زوجیت سے فارغ ہونے کا تقاضا کرتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ اس وقت اس وظیفہ زوجیت سے فارغ ہونے پر فجر قضا ہونا یقینی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کے اہتمام میں سفر سے واپسی پر جاگا کرتے تھے، اول وقت میں فجر پڑھ کے سویا کرتے تھے، اور یہ اس وقت مطالبہ کر رہا ہے کہ جب کہ یقین ہے کہ فجر ناغا ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے یہ سوچ کر اہل علم کے گھرانوں میں اپنا رشتہ جوڑا کہ یہ بزرگ صفات ہیں، اللہ والے ہیں، ولی صفات ہیں، انہیں آج افسوس ہو رہا ہوگا کہ ہم نے جیسا سمجھا ویسے نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام میدان جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آگے کیا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے تحت میں اپنوں کو ہر قربانی میں آگے بڑھاؤ۔ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، حضرت زید بن حارثہ کی، حضرت جعفر کی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان سب کی شہادتیں اپنوں کو آگے کیا ہے۔ تو پردے پر میرا گھرانہ آگے نہیں ہے، تقوی پر میرا گھرانہ آگے نہیں ہے، میری اولاد آگے نہیں ہے، میرے بھائی بہن آگے نہیں ہیں، میں اپنے خاندان کو اپنا علم نہیں دے سکا، خاندان کے اجتماع کی فکر نہیں کر سکا، سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ اپنے خاندان کے گھرانے چلے جاتا، انہیں جوڑ لیتا، انہیں پردے پر گفتگو کرتا، ان کے لیے ہدیے تحفے لے جاتا، ان کے لیے میراث پر بیان کرتا۔ 3 صاحب فتاوا جن کے خاندان میں موجود ہیں، اس کے گھر والی کی بہن کا استفتاء آج اس کے دارالفتاء میں آیا، اور یہ لکھ رہی ہے کہ میرے 3 بھائی مفتیان اکرام ہیں لیکن وراثت نہیں دے رہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہوگی۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ترغیب تہجد کی دوسروں کو دوں اور خود فجر چھوڑ جاؤں، اپنی ذات کو بھلا دینا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے اپنی ذات پیش فرمائی، پھر اپنی بات پیش فرمائی۔ فقد لبثت فیکم عمر سنین، اتنی لمبی عمر گزارا ہوں، 53 سال، ایک دبہ ایک داغ دکھا دو۔
کہیں جھوٹ بولا ہوں، کہیں دھوکہ دیا ہوں، کہیں خیانت کیا ہوں، کہیں کوئی دامن پر داغ ہو، ایک دکھا دو، ہم اسی نبی کے وارث ہیں۔ 8ویں بات ہے، خود کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ نصیحتیں کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، خواہ یہ مجلس ہی کیوں نہ ہو، عاجز کو بھی اس بات کا احساس ہے اور ہونا چاہیے، جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس احساس کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شہزادے کی خدمت، اسے غسل دینے، اس کے ناخن کاٹنے، اس کے بال کاٹنے کے لیے اللہ نے مجھ جیسے بھنگی کو لگا دیا ہے کہ میرے شہزادے کے ناخن کاٹو، اس کے بال کاٹو، اس کا کپڑے دھو، اس کا بدن صاف کرو۔ تو میں بادشاہ کے بیٹے شہزادے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میں خود فریبی میں مبتلا ہو گیا کہ میں شہزادے کی خدمت کرا، ہے تو بھنگی ہی ہوں، خدمت شہزادے کی ملی ہے۔ منت منہ کے خدمت سلطان کنی، منت شناس کے خدمت بداشتت۔ احسان نہ جتاؤ کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے، احسان سمجھو کہ بادشاہ نے خدمت کے قابل سمجھا ہے۔ ورنہ کتنے پڑھے لکھے، حضرت نے ایک موقع سے فرمایا کہ آپ یہ سوچیں، ہمیں اپنے مسجد میں، محلے میں، بستی میں بچوں کو مکتب پڑھانا یہ زیادہ فضیلت کا کام ہے، یا مسجد نبوی میں روضہ اطہر کے پاس سلام پیش کرتے ہوئے جو گزرتے ہیں وہاں پر جالیوں کی دھول صاف کرنا یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے؟ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے روضہ اطہر کی جالیوں کی دھول صاف کرنے سے لاکھ درجے زیادہ اپنے مسجد میں مکتب کے بچوں کو پڑھانا زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ وہ ثواب کی چیز ہے، یہ خدمت دین ہے، یہ اشاعت دین ہے۔ یہاں بسم اللہ اور نورانی قاعدہ پڑھانے پر جو اجر ملے گا وہ روزے کی جالی صاف کرنے پر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ روزے کی جالی تو مشروع ہے ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے بنی توڑی ہے، وہ بعد میں انتظامی طور پر بنائی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی کیا فضیلت بیان فرمائی، جتنا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ نے اس خدمت کے لیے قبول کیا ہے، تو اس کا احساس ہونا چاہیے خود کو۔ آپ علیہ السلام کی خطبات میں آپ نے سنا ہوگا اوصیکم، اس کے بعد ونفسی اولم بتقوی اللہ، پہلے میں اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں۔ خود کو مخاطب بنانا، اسی لیے کسی نے کہا اندھا کون ہے جو خود کو نہیں دیکھ پاتا، وہ اندھا ہے۔ بینا کون ہے جو خود کو دیکھ لے، وہ بینا ہے۔ جاہل کون ہے جو اخبار بھی پڑھ لے، کتابیں بھی پڑھ لے، نیوز بھی پڑھ لے لیکن خود کو نہ پڑھے، وہ جاہل ہے۔ پڑھا لکھا کون ہے جو خود کو پڑھے، وہ پڑھا لکھا ہے۔ تو ہمارا مرض یہ ہے کہ ہم خود کو بہت کم پڑھتے ہیں، خود کو بہت کم دیکھتے ہیں، خود کو بہت کم سنتے ہیں، خود کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے درخواست کی کہ حضرت کوئی عمل بتا دیجئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کروں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی تم نے بڑی ہمت کر لی، خواب میں رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو۔ ہمارا تو احساس یہ ہے کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم گنبد خضرا کو بھی دیکھ سکیں، کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم گنبد خضرا کو بھی جمی ہوئی نگاہ سے دیکھ سکیں۔ یہ ان حضرات کا احساس ہے، یعنی ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا کہ ہمیں پیشی ہونی ہے اللہ کے دربار میں، رسول اللہ کے سامنے۔ یہ پیشی اچھی ہو، خراب نہ ہو، دیکھیں تو خوش ہوں، ناراض نہ ہو۔ ناراضگی کی پیشی بھی ہے، جیسے کسی نے حضرت تھانوی سے پوچھا کہ بادشاہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کسی نے مشورہ دیا اس کو کسی کا مرڈر کر دو، پیشی ہو جائے گی۔ تو بادشاہ کے سامنے پیشی ہے لیکن ناراضگی کے ساتھ، ایسے ہمیں اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، ناراضگی کے ساتھ نہ ہو، اللہ کی رضا کے ساتھ ہو۔ آپ نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے دین کی خدمت ایسے بندوں سے بھی لے لیتے ہیں جنہیں کبھی اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے بھی نہیں۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین برجل فاجر او برجل فاسق، جنگ کے میدان میں دیکھا بہت تیزی سے لڑ رہا ہے، صحابہ نے اس کی شجاعت کو دیکھ کے کیا کہا؟ جنتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جہنمی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زخموں سے چور، بے برداشت ہو کر خودکشی کر کے مر گیا۔
تو اب یہاں پر اندازہ کریں، نبی کا زمانہ، غزوے میں شریک جس میں آپ علیہ السلام بھی ہیں، صحابہ کی معیت، اللہ کے نبی کا دیدار، پھر بھی آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جہنمی ہے۔ تو ہمیں تو یہ ساری نعمتیں نصیب نہیں ہیں، تو ہم کیسے مطمئن ہیں کہ ہم واقعتاً اس منصب کے حقدار ہیں، اس پر ہمیں یہ منزل ملنے والی ہے؟ مطمئن ہونے والے خوف سے جیا کرتے تھے، خوف سے جینے والوں کو ہمیشہ اطمینان نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اس لیے ہمیں حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت یاد رکھنی چاہیے۔ فرمایا کرتے تھے، حضرت احمد عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہم حیدرآباد کے بڑے اکابر علماء میں سے ہیں، حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت ادارے کا محتمم ہوں، کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو حضرت نے فرمایا، ہمیشہ اپنی نفی کرتے رہو گے تو اللہ کی طرف سے اس بات ہوتے رہے گا، ہمیشہ اپنی نفی کرتے رہو گے تو اللہ کی طرف سے اس بات ہوتے رہے گا۔ آخری درخواست ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تمام نبوی ذمہ داریوں کے بعد فرمایا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان دن بھر کے کاموں کے بعد رات کا وقت مجھے دینا ضروری ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد تنہائی کا وقت مجھے دینا ضروری ہے۔ بچے زیادہ ہو جائیں، 6 بچے ہو جائیں، 8 بچے ہو جائیں، سارے بچے سو جائیں، تو بھی شوہر بلاتا ہے 6 بچوں کو سلا کر 6 بچوں کی ماں بیوی بن کے پھر شوہر کے پاس آتی ہے، بہانہ نہیں بناتی کہ 6 بچے ہو گئے اب میں نہیں آ سکتی۔ 6 بچے ہوں، 8 بچے ہوں، 12 بچے ہوں، شوہر کو بہر صورت وقت دینا پڑے گا، وہ اس کا حق ہے۔ 10 ذمہ داریاں ہوں، مکتب چلاتا ہوں، مدرسہ چلاتا ہوں، خدمت خلق کرتا ہوں، امامت کرتا ہوں، خطابت کرتا ہوں، تدریس کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، یہ سارے 12 میرے بچوں کی طرح ہیں، پھر بھی مجھے تنہائی میں اپنے رب کو وقت دینا پڑے گا۔ وہاں عذر نہیں چلے گا، وہاں بہانے بازی نہیں چلے گی۔ ان سب میں جان اسی تنہائی کے آنسوں سے پیدا ہوتی ہے، ان سب میں روحانیت اور نورانیت اسی تنہائی کے آنسوں سے پیدا ہوتی ہے۔ خود نمائی سے پہلے انسان کے اندر خدا فراموشی کا کیڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ پیدا ہو گیا تو اب تنہائی کا غم نہیں ستاتا، چھپنے کے ٹینشن سے زیادہ، چھپنے کے ٹینشن سے زیادہ چھپنے کا ٹینشن رہتا ہے۔ اخبار میں آ جاؤں، پوسٹر میں آ جاؤں، اشتہار میں آ جاؤں، فوٹو میں آ جاؤں، یہ ٹینشن زیادہ ستاتے رہتا ہے۔ جب مجلس میں بھی آئیں گے تعلی والی جگہ تلاش کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا بھر میں کون سا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے؟ کہیں مرغی کا، کہیں بکرے کا، کہیں اونٹ کا، کہیں بڑے کا، کہیں خنزیر کا، حلال ہو کہ حرام ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کا گوشت کھایا جاتا ہے، اصل میں سب سے زیادہ انسانوں کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور انسانوں کا گوشت ہر دسترخوان پر کھایا جاتا ہے، غیبت کی شکل میں ہر دسترخوان پر کھایا جاتا ہے، ہر خاص و عام کے دسترخوان پر رہتا ہے۔ حضرت قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جگہ دعوت دی گئی، دسترخوان پر بیٹھے کھانے کے لیے، ساتھیوں نے بیٹھتے ہی فلاں فلاں کا تذکرہ شروع کر لیا، تو حضرت نے کھانا کھائے بغیر دسترخوان چھوڑ کے اڑ گئے، جانے لگے بھئی مجھے نہیں کھانا ہے۔ تو میزبان نے، حضرت ابھی کھانا آ ہی رہا ہے، آپ 2 منٹ انتظار کر لیں۔ تو حضرت نے فرمایا، تم نے دسترخوان پر حلال سے پہلے حرام کھلانا شروع کر دیا، کیا کھاؤں اب میں؟ حلال سے پہلے حرام کھلانا شروع کر دیا۔ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے پرانے ہتھیار سے نئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی، پرانے ہتھیار سے نئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی، پرانے مطالعے سے نئے فتنوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہتھیار تازہ ہونے چاہیے، مطالعہ تازہ ہونے چاہیے، تبھی فتنوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ ارتداد، لڑکیوں کے مرتد ہونے کا رونا ہر ایریے میں ہے، ہر علاقے میں ہے۔ مجھ سے پوچھا جائے آپ اس فتنے کا مقابلہ کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ میری مسجد میں درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، درس فقہ ہے، درس مسائل ہیں۔ میرے محلے میں میرا گھر مرکز نسواں بنا ہے کہ وہاں کی عورتوں کو جوڑ کر میں انہیں دین سمجھاتا ہوں، حیا کی تعلیم دیتا ہوں۔ کالج کی بچیوں کا ڈیٹا اور ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، نوجوانوں کی ٹیم میں بنایا ہوں۔ میری عملی شکلیں کیا ہیں؟ ادھر دشمن ہماری بیٹیوں کو
بھگواں لو ٹریک میں مبتلا کرنے کے لیے اردو علامہ اقبال اور غالب کے اشعار سیکھ رہا ہے، وہ اردو زبان سیکھ رہا ہے، وہ اردو تہذیب اور کلچر سیکھ رہا ہے تاکہ اسے متاثر کر سکوں، اس پر امپیکٹ پڑے، اثر پڑے میرے انداز کا، میرے لہجے کا۔ اور مجھے اللہ نے جو نوازا ہے، میں اپنے محلے کی حد تک محلے کی خواتین کے درس قرآن کے، اصلاح معاشرہ کے، درس فقہ، درس قرآن، درس حدیث کے نام سے ان کو جوڑنے کا اہتمام، کالج کی لڑکیوں کا ڈیٹا، نوجوانوں کا ڈیٹا، وہ محبت سے قریب کر رہا ہے، اور میں ویڈیو کے ذریعے سے ان سب کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہاں سے ہوگا؟ دشمن کی رفتار 1000 کی سپیڈ پہ ہو اور میری رفتار کچھوے کی سپیڈ سے چل رہی ہو، تو میں کہاں سے فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ ادھر ادھر کی بات نہ کر، اتنا بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ دشمنوں کی پلاننگ وہ اپنی جگہ پر ہے، مجھے اپنی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ عوامی روابط بڑھانا چاہیے، عوامی روابط بڑھانا چاہیے۔ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم کے ناظم محترم گزرے ہیں۔ جمعہ کے دن مظاہر العلوم کا طالب علم اذان اول کے بعد مدرسے کے سامنے بنڈی لگی ہوئی ہے، اس پر صابن خریدنے کے لیے گیا۔ بیچنے والا غیر مسلم ہے، دلت ذات کا ہے۔ جب طالب علم نے صابن مانگا تو اس بھنگی نے کہا کہ بیٹا دیکھو، صابن تو میں بیچ دوں گا، لیکن جمعہ کی اذان کے بعد خریداری منع ہے۔ وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے۔ تو اس نے تعجب سے پوچھا طالب علم میں، تمہیں کیسے معلوم؟ تو کہنے لگا تمہارے ملا جی اسعد اللہ صاحب کی مجلس لگتی ہے تو میں بھی اس میں بیٹھتا ہوں۔ غیر مسلم استفادہ کر رہا ہے ہمارے علم سے۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں۔ میرٹھ ایک صاحب، اس زمانے میں سونا چاندی کرنسی سے خریدنا بھی بیع صرف کے حکم میں تھا، آج نہیں ہے۔ آج بھی پرانے فتاوا میں لکھا ہوا ہے پیسے اور کرنسی کے ذریعے سے سونا چاندی خریدنا بیع صرف میں داخل ہے، یدم بیدن ہونا چاہیے، سوام بسوائن ہونا چاہیے۔ حالانکہ اب وہ مسئلہ نہیں ہے، بدل گیا۔ کرنسی کے ذریعے سے سونا چاندی ادھار خریدا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں وہ بیع صرف میں تھا۔ جب میرٹھ گئے، انہیں کرتے پہ کچھ ورک کرانا تھا زیورات کا، کرانے کے بعد جب پیسہ دینے کا ٹائم آیا، 100 روپے پیسے دینا ہے، تو مولانا کے پاس پیسے نہیں تھے۔ دکاندار سونے کا تاجر وہ عام آدمی ہے، وہ کہنے لگا کہ ان سے کہیں بھائی خرچ کر لو، 100 روپے میں بعد میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو چونکہ بیع صرف میں یدم بیدن ہونا چاہیے، اب ادھار نہیں کر سکتے، تو دکاندار کہنے لگا کہ مولانا ادھار تو نہیں ہو سکتا ہے، تو بیع صرف میں یدم بیدن ہونا چاہیے، اب کیسے کریں؟ تو پھر وہی دکاندار مولانا کو کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھ سے 100 روپے قرضہ لے لیں، وہ قرضہ لے کر مجھے اس سونے کے زیور کی قیمت ادا کر دیں، قرضہ مجھے بعد میں لوٹا دیں۔ یعنی اسے مسئلے کی دوسری شکل بھی معلوم ہے۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ بھئی تمہیں یہ کیسے معلوم ہے؟ تو کہنے لگا میں دکان کھولنے سے پہلے مولانا رفیع الدین صاحب سے سونے کی تجارت کے تمام احکام سیکھ کے آیا ہوں۔ تو ہمارا عوامی روابط، ہر شعبے کے آدمی کو اس کا دین دینا، قصائی کو اس کا دین دینا، اور ریئل اسٹیٹ کے کاروباروں کو ان کا دین دینا، قریشیوں کو ان کا دین دینا، ہر شعبے والے کو اس کا دین دینا اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے، سنی باتیں عمل کا ذریعہ بن جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔